نماز وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے دوسرا ارکان یعنی رکن قرار دیا، اور رکن قرار دینا ہی نماز کی اہمیت کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے نماز، کہ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو پورے اسلام کے ستون اور کھمبے بنائے، اس میں سے دوسرا کھمبا نماز۔ اسی طریقے سے یہ نماز ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 5 فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان میں سے ہر فرض کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر حضرت جبریل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ لیکن نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچایا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور اللہ رب العالمین نے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نماز کا تحفہ دیا۔ یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اہمیت اگر ہم دیکھیں تو یہ نماز ہی ہے جس کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا اہم ترین عبادت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص 5 نمازوں میں سے 2 نمازوں میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، کہ وہ دیکھ کر کے آئیں کہ ہمارے بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، میری نماز کو قائم کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں آ کر کے گواہی دیں۔ گویا کہ یہ وہ نماز ہے جس کی حاضری ہوتی ہے 2 وقت میں ہر دن، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ اور اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت جو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ یہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں قائم کرنا، باجماعت نماز پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اگر فضیلت پر بات کیا جائے نماز کے تعلق سے، تو فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے اور نماز میں پابندی کرتا ہے، اس کے لیے کامیابی یقینی بن جاتی ہے کہ اس کو کامیابی ملنا ہی ملنا ہے، کامیابی ملنا ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کی شروع کی آیت میں فرمایا، قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم علی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کو کامیاب بنا دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں ہو۔ اور اس کی فضیلت پر بات کی جائے تو صحیح بخاری کی وہ روایت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی لوگوں کو اور کہا کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو اور آدمی 5 وقت اس نہر پر غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں، کیا اس کے باڈی میں کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے، کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، 5 وقت ایک آدمی نہر کے پاس ہر دن نہائے تو کیسے میل کچیل اس کے جسم میں رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جتنے ہونے والے گناہ اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔